حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے فضائل میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ 7 چیزوں میں قریش کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ بیت اللہ میں آنے والے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، اگر کوئی ان کی خدمت کر رہا ہے، کسی بھی طرح مسجد میں آنے والے لوگوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس فضیلت میں وہ بھی شامل ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو راحت پہنچانے کا سبب بن رہا ہے۔ اس کا مطلب اس فضیلت میں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو رہا ہے کہ حضور نے اس کو وجہ فضیلت قرار دیا کہ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ظاہر ہے بیت اللہ کے خادم ہم نہیں ہیں، لیکن کسی مسجد کے خادم تو بن سکتے ہیں، کسی مدرسے کے خادم، کسی عالم کے خادم تو بن سکتے ہیں، کسی دینی کام کرنے والے کی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے بیت اللہ کی سیکورٹی ان کو دی۔ اور ایک چیز یہاں ایک اور بڑی اچھی بات ذہن میں آئی کہ یہ حضور نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے اس کی سیکورٹی دی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان حرمین شریفین کی حفاظت پر مامور ہے، پاکستان کی فوج ہے، حرمین شریفین کی حفاظت کی پوری ذمہ داری اس وقت جو ادا کر رہی ہے وہ پاکستان کی فوج ادا کر رہی ہے۔ تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت اگر عطا فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ قابل فخر چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، یا اتنی صلاحیت اللہ نے پیدا فرمائی ہمارے لوگوں میں کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، روضہ رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ساری دنیا حرمین شریفین کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ کی سیکورٹی بھی ان کے پاس ہے، یہ ان کی وجہ فضیلت ہے، یہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں بیت اللہ میں آنے والوں کو، یہ بھی وجہ فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ، ہاتھی والوں پر اللہ نے ان کی مدد کی، ہاتھی والوں کو تباہ کیا، ان کو اللہ نے سرخرو کیا، یہ بھی ایسی فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نے ایک بات فرمائی وَإِنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 10 سنين لَا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ، کہ قریش نے 10 سال تک، یہ بہت اہم بات ہے، 10 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، اس حالت میں کہ پوری دنیا میں ان 10 سالوں میں ان کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 10 سال انہوں نے ایسی اللہ کی عبادت کی ہے کہ پورے روئے زمین پر ان کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اس کی ایک بڑی واضح جھلک ہمیں محسوس ہوتی ہے بدر کے واقعے میں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد، کہ یا اللہ اگر یہ گروہ جو میں نے اتنی محنت سے تیار کیا اگر یہ نہ رہا تو آئندہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب انہوں نے عبادت میں وہ کمال حاصل کیا تھا، اللہ کی ایسی عبادت کی تھی اور ایسے وقت میں کی تھی جب کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح حضور نے یہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِيهِمْ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، ایک ان کی وجہ فضیلت یہ کہ اللہ نے پوری سورت ان کے بارے میں نازل کی ہے۔ کسی قبیلے کے بارے میں، کسی عرب قبیلے کے بارے میں کوئی سورت نہیں، اللہ نے باقاعدہ نام لے کر بائی نیم اس قبیلے کا تذکرہ کر کے یہاں سورت نازل فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 7 چیزیں شمار کروائیں، گنوائیں، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری سورت تلاوت فرمائی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔